تشنا طلب گلیوں کے دونوں طرف اور سڑک کے اطراف میں یہ سب عمارتیں نئی نئی بنی ہیں۔ اب سے 2 سال ادھر ان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں یعنی راستہ اور میں ایک دوسرے سے خاصے مانوس تھے۔ اب بھی میں آتا ہوں تو یہ سب دکانیں، دفتر اور عمارتیں جو پچھلے 2 سال میں بنی ہیں یکدم سے غائب ہو جاتی ہیں۔ مجھے وہی مانوس سا راستہ نظر آتا ہے جو اب سے 2 سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ راستہ میرا ایک اچھا دوست تھا۔ میں جب اس پر چل رہا ہوتا تو ہمیشہ یوں لگتا کہ اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ رفاقت کا ایک بہت ہی گہرا احساس ہوتا تھا۔ میں جب بھی اپنے کسی بہت ہی اچھے دوست سے ملتا ہوں تو ہمیشہ ایسے ہی تسکین ہوتی ہے جیسے بہت دیر سے لگی ہوئی پیاس کو ٹھنڈے پانی سے بجھانے میں۔ اب اس بات میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں کہ اس مخصوص اور مختصر راستے پر چلتے ہوئے مجھے بعینِ ہی یہی احساس ہوتا تھا۔ عجب سی فرحت، سکون، ہمدردی، کتھارسس، خوشی کی امید، مایوسی، تھکن، تازگی اور اس طرح کے اور بہت سے احساسات جو کسی انسان کی رفاقت سے ہوتے ہیں، مجھے اس راستے کی رفاقت میں محسوس ہوتے تھے۔ میں گرمیوں کی صبح ورزش کرنے کے لیے کالج جاتا اور ساتھ ہی کوئی کتاب بھی لے جاتا۔ ورزش تو بہت صبح ہی ہو جاتی، پھر سورج نکلنے سے لے کر 8 بجے تک مجھے پڑھنا پڑتا۔ ٹھیک 8 بجے میں کالج کی گراؤنڈ سے چلتا اور جب گیٹ سے نکل کر سڑک پر پہنچتا تو 8:05 ہو چکے ہوتے۔ وقت تو ظاہر ہے کہ میں نے ہی اس کے وقت کے مطابق ایڈجسٹ کیا تھا، مگر وہ خود بھی اس کی بہت ہی پابند تھی۔ ایک پورے سال میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ وہ میرے گیٹ سے نکل کر سڑک پر پہنچنے سے پہلے نکل گئی ہو۔ ہاں، کبھی کبھی اتنی سی دیر ہو جاتی کہ وہ مجھے گیٹ سے لے کر کھالے کی پلی تک کے درمیانی عرصے میں مل جاتی۔ میں یہ سوچا کرتا کہ جس طرح مجھے اتنے مخصوص وقت کے لیے بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یقیناً وہ بھی خاصا تردد کرتی ہوگی۔ وہ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچتی تھی۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے اسے گھر کا کوئی کام بھی کرنا ہو اور پھر اسکول کے لیے تیاری اور ساتھ جانے والی کسی سہیلی کا انتظار۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ اس انتہائی مقرر وقت پر وہاں سے گزرتی۔ وہ ہمیشہ 8:03 سے لے کر 5 منٹ کے درمیان وہاں سے گزرتی۔ میری اور اس کی کوئی گفتگو نہیں تھی، لیکن ہمارے درمیان کوئی ہوائی معاہدہ تھا جس کا ہم دونوں کو ہی بہت پاس تھا، اور میں ہوا میں گرا لگانا چاہتا تھا۔ ہم دونوں اس معاہدے کو پوری دیانتداری سے نبھا رہے تھے۔ ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکنے کا ایک ہی لمحاتی موقع ملتا، لیکن اس ایک لمحے میں کچھ اتنی باتیں ہو جاتی کہ اگلے دن تک کے لیے جیسے قرار سا آ جاتا ہو۔ کبھی محسوس ہوتا بے چینی بڑھ گئی ہے، اور کبھی یوں لگتا جیسے دل کی گہرائیوں میں سکون اتر گیا ہو۔ بس اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں سے ہم ابھرتے ڈوبتے رہتے اور ڈرتے تھے کہ کبھی ایسے نہ ڈوب جائیں کہ پھر ابھر ہی نہ سکیں۔ اور ہمیں اس کی لاؤبالی طبیعت سے بھی خوف آتا تھا کہ کبھی ڈبو کر وہ غافل ہو گئی اور ابھارنا ہی بھول گئی تو۔ لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں۔ یہ کھیل وہ بہت پیار سے کھیل رہی تھی اور یہ پیار اس کی آنکھوں سے سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ میں اسے فون کرتا تو کھٹاک سے بند کر دیتی اور میں ڈوب جاتا، لیکن اگلی صبح وہ اپنی آنکھوں کی زبانی معذرت کا پیغام بھیج دیتی۔ دیکھو، ایسا تو کرنا ہی پڑتا ہے، یہ پیار ہے، کوئی مذاق تو نہیں، ایسے ہی ایک دم سے تمہیں مان جاؤں؟ ویسے تم بھی نرے گاؤدی ہو، تمہیں خود پتہ نہیں چلتا۔ اور مجھے خوب پتہ چلتا تھا۔ میں کالج سے فارغ ہو گیا تھا اور وہ اسکول سے نکل کر کالج میں پہنچ گئی تھی۔ اب فون پر بات ہونے لگی تھی۔ اس نے جذبات کے اس کھیل میں عقل کی عجیب سی آمیزش کر رکھی تھی۔ میرے ایک دوست کی اس کے ساتھ قرابت داری بھی تھی۔ جن دنوں یہ معاملہ یک طرفہ تھا، میں نے اپنے دوست کے ہاتھ کئی بار کہلوا بھیجا، لیکن جواب ملتا، ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اس مکان کی عمل کی کبھی سمجھ نہیں آئی، بھلا کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ لیکن ہمیں اس کے جواب میں کچھ چوری سی نظر آتی تھی۔ اور پھر ایک بار تو کافی ڈھارس بند گئی جب اس نے میرے اصرار سے تنگ آ کر دوست کے ہاتھ لکھ بھیجا، رہیں گے تشنا طلب ہمیشہ، سوال تیرے جواب میرے۔ ایسے لگا جیسے یہ میری محبت کا اقرار ہے، اور دل تھا کہ سنبھالے نہیں سنبھلتا تھا۔ تب سے اس کی آنکھیں بھی کچھ گہری سی ہو گئی تھیں۔ جب تک ہمارا ہوائی رابطہ رہا میں اسے کبھی بھی پورا نہیں دیکھ پایا تھا۔
آنکھیں دیکھتا تو ہونٹ غائب ہو جاتے اور ہونٹ دیکھتا تو باقی کا چہرہ، اور آنکھوں میں نہ دیکھنے کا رسک بھلا میں کیسے لے سکتا تھا؟ میں اس کے ہونٹ دیکھتا رہتا اور اس نے کوئی اہم پیغام دینا ہوتا تو وہ تو رہ جاتا۔ ہماری آنکھیں تار گھر تھیں، آنکھیں ملتی اور دل کے پرنٹر پر ٹک 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 کتنے ہی پیغام ٹائپ ہو جاتے۔ اب جب فون پر بات ہونے لگی تھی تو مجھے بہت ہی محتاط رہنا پڑتا۔ اس نے گفتگو کے لیے عجب حد بندیاں قائم کر رکھی تھیں، لیکن اپنے پروگرام یا شیڈیول کے مطابق آہستہ آہستہ کھل بھی رہی تھی۔ اب مجھے اجازت مل گئی تھی کہ میں اس سے ملنے کی درخواست کر سکتا، لیکن اس کے پروگرام کے مطابق وہ وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ میں اسے کہتا تم مونگے کی چٹان ہو۔ مونگے کی چٹان وہ کیا ہوتی ہے؟ سمندر میں مونگوں سے بن جاتی ہے، کچھ ایسی تمہارے جیسی سخت کہ چٹان سے جہاز ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر اسے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری طرح کھڑی ہنستی رہتی ہے، اور وہ ہنس دیتی۔ مجھے بھی اللہ نے عجب استقامت سے نوازا تھا۔ پہلے سال بھر فون پر بات ہی نہ ہو سکی اور اب سال بھر سے فون پر ہی ہوئے جا رہی تھی۔ ملنے کا حکم ہی ملنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی تھی، لیکن اب وہ پیار میں بدن بدن بھیگ چکی تھی۔ اکثر وہ خود مجھے فون کرتی، کوئی اور فون اٹھا لیتا تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ بھی چپکے سے سہ جاتی اور کبھی بھی گلہ نہ کرتی، لیکن ایسے میں اس کی آواز میں ایک درد پنہاں ہوتا۔ یہ درد پیار کو اور بھی گہرا کیے جا رہا تھا۔ ہیلو، ہاں کہو کیسے حال ہیں؟ وہ کھنکتے ہوئے شریر سے لہجے میں پوچھتی۔ یار یہ حال پوچھ کر ایک نیا زخم نہ لگایا کرو۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ حال تو تمہیں بھی پتہ ہے، ابھرتے ڈوبتے رہتے ہیں۔ ابھرتے ڈوبتے رہتے ہیں؟ وہ کیوں؟ وہ ملنے سے انکار کرتی ہو تو لگتا ہے کہ کسی نے دل مٹھی میں بھینچ لیا ہے، اور پیار کا اقرار کرتی ہو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ایک روح افزا سی لہر سارے بدن میں دوڑ گئی ہو۔ واہ کیا شاعرانہ مرض ہے! کسی اچھے سے طبیب کو دکھانا پڑے گا۔ ارے پہلے خود تو دیکھ لو، مرض سمجھ نہ آئے یا اس کی دوا تمہارے پاس نہ ہو تو پھر کسی اور کو دکھا لیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے، یعنی کہ علاج تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں نانی اماں پکار رہی ہیں۔ فی الحال تم اشلی بیدش کی ایک ٹکیا چوسو، امید ہے دل مٹھی سے نکل کر اپنی جگہ واپس پہنچ جائے گا۔ یہ اشلی بیدش بھی اس کا اپنا گھڑا ہوا لفظ یا فکرہ تھا۔ بتاتی تھی اس کا مطلب ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں، جانے کس زبان کا لفظ تھا۔ اگلے روز فون آیا، کہو کچھ افاقہ ہوا؟ میں جو کل سے ایک مستی میں سرشار تھا فوراً مکر گیا۔ نہیں، رتی بھر بھی نہیں۔ بلکہ کو چھوڑو، بولو میں آؤں؟ میں آؤں؟ میں آؤں؟ میں آؤں؟ میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ چپ کیوں ہو گئے ہو؟ بولو نا۔ اور میری زبان سوکھ کر لکڑی ہو چلی تھی۔ یوں اچانک جسے میں 3 سالوں سے صرف خیالوں میں ملتا تھا، ملنے کی امید سے مایوس ہو کر اس کی آواز اور اس کی ایک جھلک کے گرد اپنی زندگی بن لی تھی، میں اس آواز کو ہاتھ سے چھو بھی سکوں گا؟ اور یوں اچانک میری کیفیت تو اس شعر کی سی تھی کہ فراز جیسے دیا قربت ہوا چاہے، وہ پاس آئے تو ممکن ہے میں رہوں بھی نہیں۔ کیا بات ہے، چپ کیوں لگ گئی ہے؟ بتاؤ نا، میں آؤں؟ یقین نہیں آ رہا۔ یقین نہیں آ رہا؟ اوہ، تم نے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچا دی ہے۔ اصل میں تم نے ملنے سے، ارے جانے دو، تمہارا یقین ہی بہت کچا تھا، ناپختہ، اور میں خاموش کھڑا تھا۔ یہ خاموشی میرے وجود پر چھائی ہوئی تھی، شاید میرا دل بھی ساکت تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم جان بوجھ کر ایک مخصوص وقت پر میرے راستے سے گزرا کرتے تھے؟ ہاں، وہ دن تو میرے جنم دن ہے۔ میں نے زندگی کی پہلی سانس ہی اس دن لی تھی جب تم نے پہلی بار نظر بھر کر میری طرف دیکھا تھا۔ جس روز پہلی بار میں نے تمہیں نظر بھر کر دیکھا تھا، مجھے اس گھڑی سے یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کبھی ضرور ملیں گے۔ میں اس یقین کے ننھے سے پودے کو دل میں پالتی رہی۔ شاید میرے دل کی مٹی بہت زرخیز ہے۔ بہت تھوڑے دنوں میں یہ پودا ایک بدن کا سایہ دینے لگا تھا، اور میں سمٹ سمٹا کر اس چھدری سی چھاؤں میں آ بیٹھی تھی، اور پھر یہ سایہ گھنا ہوتا گیا۔ میں تو تب سے ہی یقین کی اس چھاؤں میں بیٹھی ہوں۔ کتنا افسوس ہے کہ تم تب سے بے یقینی کی دھوپ میں جھلس رہے ہو۔ چلو اٹھو میری جان، میرا ہاتھ پکڑو، میرے یقین کی چھاؤں تلے اکٹھے رہ پڑتے ہیں۔ شکریہ۔